بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو تیسری حدیث نقل کی ہے اس پر گفتگو جاری ہے، جس ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حرام چیزوں کو ذکر کیا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جس چیز کو حرام قرار دیا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وبعد البنات ومنع وہات وکریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. یہ حدیث ہے. دوسرے نمبر پر ذکر کیا اللہ کے نبی نے وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، وَعْدَ الْبَنَاتِ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر جس چیز کو حرام کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حرام کیا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا. یہ زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. عرب جن برائیوں میں ملوث تھے ان میں سے یہ کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں دفن کر دیتے تھے؟ 2 وجوہات تھیں اس کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اسے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے، بیٹی کو شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے، اور ایک عادت ان کے پاس چل پڑی تھی. اس کے پیچھے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے عرب میں جس آدمی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا اس آدمی کا نام ہے قیس بن عاصم. اس آدمی کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو دشمن نے بندی بنا لیا، قید کر لیا اپنے پاس. اس کے قوم کی دیگر بچیوں کو بھی دشمنوں نے قید کر لیا. بعد میں جب ان دونوں کی صلح ہو گئی، ساری عورتوں کو واپس لے لیا گیا، لیکن قیس کی جو بیٹی تھی جو دشمن کے پاس تھی اس نے باپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا. چونکہ دشمن ہی کے یہاں کسی لڑکے سے اس کا ربط ہو گیا، اس نے آنے سے انکار کر دیا، جبکہ قیس کے خاندان قبیلے کی ساری عورتیں واپس آ گئیں سوائے اس کی بیٹی کے. تو قیس نے قسم کھایا کہ اس کے بعد جتنی بیٹیاں ہوں گی میری انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد وہ انہیں زندہ ہی دفن کر دیتا تھا. اس کے بعد سے سلسلہ عرب میں چل پڑا کہ اپنی بچیوں کو وہ زندہ دفن کرتے تھے. شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے یہ کہ خاندان کی بدنامی کا سبب ہے، اور دوسرا یہ جس کی وجہ سے بچیوں کو دفن کرتے تھے اور بچوں کو بھی، وہ ہے بھوک مری اور فقیری. لوگ سمجھتے تھے کہ اولاد ہو گئی تو وہ کہاں سے کھائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ اس بھوک مری کے خوف سے بیٹیوں کو بھی مار دیتے تھے اور بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے. یہ عرب کا چلن ہے. شریعت نے اسے حرام کہا. چاہے بیٹوں کا قتل ہو چاہے بیٹیوں کا قتل ہو، یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک نفس ہے. جس طرح آپ ایک نفس ہیں وہ بھی ایک نفس ہے. جس طرح آپ کو اللہ نے پیدا کیا اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جس طرح آپ کو جینے کا حق ہے اسے بھی جینے کا حق ہے. اسلام نے اسے حرام قرار دیا. اور وہ جو بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اس کے 2 طریقے ہوتے. ایک طریقہ یہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے جاہلیت میں کیا ہوتا کہ جب عورت کی ولادت کا وقت آتا، بچے کو جنم دینے کا وقت آتا، تو ایک گڈھا کھودا جاتا تھا. اس گڈھے کے قریب عورت کو لایا جاتا. اگر اس عورت کو بیٹا ہوتا تو اسے عزت کے ساتھ وہاں سے لے کر چلے جاتے. اگر بیٹی ہوتی تو اسی گڈھے میں اس کو پھینک دیا جاتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی. ایک شکل اس کی یہ تھی. دوسری شکل یہ تھی کہ بچی کو چھوڑ دیا جاتا تھا 6 سال کی عمر تک. جب وہ 6 سال کی عمر کی ہو جاتی تو وہ آدمی جو اس کا باپ ہے اپنی بیوی سے کہتا اسے تیار کرو. اس بچی کو تیار کیا جاتا، نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے جاتے، خوشبو لگائی جاتی، اور یہ جو باپ ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے ہی ریگستان میں گڈھا کھود کر آتا تھا اور بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کہتا کہ نیچے دیکھو، اور جب وہ نیچے دیکھتی پیچھے سے ڈھکیل دیتا تھا اور اس کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا. تو جاہلیت میں 2 طرح سے بچیوں کو لوگ قتل کرتے تھے. اسلام نے اسے سخت ناپسند بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بدترین محرمات میں سے کہا کہ کوئی کسی انسان کو قتل کرے، اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ظلم تو ویسے بھی حرام ہے، اور کمزور پر ظلم تو انسانیت بھی نہیں ہے. جو آپ سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس پہ ظلم کیا جائے، یہ تو اور انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے. شریعت نے اسے حرام قرار دیا. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بچی کو قتل کرتا ہے، بچے کو قتل کرتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں قتل کرے
یہ ولادت کے بعد قتل کرے وہ قتل مانا جائے گا۔ جس طرح ایک انسان مرد عورت کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہی گناہ اس بچے کو قتل کرنے کا بھی ہوگا، اس لیے کہ نفس ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ بچے کا قتل کم گناہ ہے، بڑے کا قتل زیادہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی نفس کا قاتل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجرم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ علماء نے کہا کہ یہ رشتہ داری کو توڑنے کی سب سے بدتر شکل ہے، رشتوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جس سے رشتہ ہے اسی کو آدمی مار دے، اس کی زندگی ختم کر دے، اس سے بدترین رشتہ داری کو توڑنا کیا ہو سکتا ہے؟ علماء نے کہا اولاد کو قتل کر دینا والد کی طرف سے سب سے برا رشتے کو کاٹنے کی شکل پائی جاتی ہے، وہ ان کا قتل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی حرام ہے۔ اور علماء نے کہا ان کا قتل اللہ سے بدگمانی بھی ہے۔ اگر کوئی بچیوں کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کا آنا ہمارے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے، سہارا نہیں ہوگا وغیرہ، تو یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مومن کو اعتماد کرنا ہے، وہی ہے جو ہم سب کا سہارا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زندگی کے ہر قدم میں اسی کے اعتماد پر مومن زمین پر چلتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس وجہ سے بچیوں کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بچیوں کو جو دفن کیا جاتا ہے اس کی شکل آج تو زندہ دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اس کی شکل یہ بھی پائی جاتی ہے حمل کو جو ساقط کراتے ہیں۔ اگر کوئی عورت حالت حمل سے 4 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں، روح پھونکی جا چکی ہے، اس کے بعد وہ نفس ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی عذر شرعی جس کے اصول و ضوابط طے ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ بیٹی ہے اسے ساقط کرا دے تو یہ شخص بھی وعد البنات میں شامل ہے، اس گناہ کے جرم میں شامل مانا جائے گا کہ اس نے اپنے بچی کو دفن کیا۔ کیا فرق ہے؟ کچھ مہینوں کا فرق ہے۔ مشرکین پیدا ہونے کے فوراً بعد مار دیتے تھے، اس نے کچھ مہینے پہلے مار دیا، دونوں کے دونوں قاتل ہی مانے جائیں گے۔ شریعت میں اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا، اور علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بچے یا بچی کو قتل کرتا ہے اس خوف سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا یا فقیری بھوکمری کی وجہ سے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے خلاف آدمی کا گمان ہے کہ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے۔ ہر نفس کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے اس کی زندگی اور رزق لکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر آدمی کا بدگمانی کرنا ہے، اس پر بھروسہ نہ کرنا ہے۔ لہٰذا دوسرا جو گناہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو خاص طور پر قتل کر دے، یا بیٹی کے علاوہ بھی اگر بیٹوں کو قتل کرتا ہے یہ بھی محرم ہے۔ بیٹی کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور پر جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں بیٹیوں کے احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک روایت بخاری کے اندر ہے کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، کوئی عورت اللہ کے نبی کے گھر میں مانگنے کے لیے آئی، کچھ نہیں تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھی اس کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس نے جب مانگا کھانے کے لیے تو میرے گھر میں ایک کھجور تھا، میں نے ایک کھجور اس کو دے دیا۔ اس عورت نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو ایک ٹکڑا، دوسری بیٹی کو دوسرا ٹکڑا دے دیا۔ بچیوں نے کھا لیا اور وہ ماں ویسے ہی خاموش چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بیان کیا۔ اب سوچئے کہ ایک ماں جس کی 2 بیٹیاں ہیں، اسے خود ضرورت ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہے، اس نے خود نہیں کھایا، بچیوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا جن کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے اور اسے آزمایا جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اس کی، صبر کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچیوں کو جہنم سے آڑ کا سبب بنا دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، شریعت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو دوسرا گناہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شرمندگی اور عار کی وجہ سے یا بھوکمری کے خوف سے بچیوں کو قتل کر دے یا بچوں کو قتل کر دے، یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔